نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني زدني علما ربي زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ بعدہ درود نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و محترم حاضرین، جیسا کہ ہم نے یہ اعلان کیا تھا، ہمارا درس نمبر 14 شروع ہونے والا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی یہ کتاب الادب المفرد میں باب لا یسب والدیہ جو ذکر کیے ہیں، اس کے متعلق انشاءاللہ ہمارا درس ہوگا۔ قبل اس کے کہ گزشتہ درس کے باب کی آخری حدیث ہم نے وقت کے کمی ہونے کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا تھا، اس کو مکمل کرتے ہیں اور پھر آگے کے درس کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ گزشتہ جو درس ہمارا تھا اس میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی تھی، جس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اثر صحابہ کرام کا نقل کیا، بر الوالدی المشرک، مشرک باپ سے حسن سلوک۔ اگر ماں باپ، ہمارے والد یا ہماری والدہ مشرک ہوں تو ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، اس کے متعلق ہم نے پڑھا تھا۔ جو بات صاف واضح ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا، شریعت کی یہ تعلیم دی کہ اگر آپ کے والدین مشرک بھی ہوں
تو آپ پر ضروری ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اگر وہ آپ کو کفر کی، شرک کی دعوت دیتے ہیں تو ان چیزوں کے اندر آپ کو ان کی فرما برداری نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اس کے تعلق سے حدیثیں اور قرآن کی آیات آپ کے سامنے آئی تھیں. پھر اسی میں سے ایک حدیث ہمارے سامنے یہ آئی جو حضرت اسماء بنت ابی بکر ہیں. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ میری والدہ جو اسلام نہیں قبول کی ہے، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا انہیں حکم دیا تھا. تو آخری جو حدیث جو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو لائی وہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان عبداللہ ابن دینار قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول راع عمر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد عمر کو دیکھا. راع عمر حلتن سیراء تباع، کہتے ہیں کہ ایک دھاری دار چادر انہوں نے بازار میں دیکھا. اس دھاری دار جو چادر تھی وہ ریشم کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بازار میں دیکھ کر نبی علیہ السلام سے کہا. حلتن کہتے ہیں عرب میں عموماً اوپر ایک چادر اور نیچے ازار کے طور پر ایک چادر پہنتے تھے، اس کو حلتن کہتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ تھا کہ اللہ کے نبی، میری رائے یہ ہے کہ آپ اس کو خرید لیں اور خریدنے کے بعد آپ اسے جمعہ میں پہنیں، یا اگر کوئی وفود آتے ہیں، کوئی وفد آتا ہے تو وہ وقت آنے کے بعد آپ اس کو پہن کر کے آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتبع هذه فالبسها یوم الجمعہ واذا جاءك الوفود. اے اللہ کے رسول، جمعہ کے دن یا کوئی اگر وفد آئے تو آپ اس کو پہنیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له. اے عمر، جو اس چادر کو پہنے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی ریشمی کپڑے کے تعلق سے مردوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ مرد کے لیے ریشم کا لباس پہننا جائز نہیں ہے، حرام ہے. ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے لباس کے تعلق سے فرمایا جو ریشم کا لباس دنیا میں پہنے گا مرد تو جنت میں اسے ریشم کا لباس نہیں ملے گا. اب جنت میں آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو ریشمی لباس پہنتا ہے. اہل علم یہ کہتے ہیں کہ مکمل جو ریشم کا لباس ہے اس کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے اگر کالر میں یا آستین میں یا جیب میں یا جہاں پر بٹن لگتے ہیں اگر وہاں پر تھوڑا بہت ریشمی کپڑے کو استعمال کیا گیا ہے تو وہاں پر جواز ہے. اہل علم نے یہ کہا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے یہ کہہ دیا کہ جو آدمی دنیا میں یہ ریشم کا کپڑا پہنے گا یا چادر پہنے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. پھر ایک موقع ایسا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں فاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہا بحلل فارسل الی عمر بحلۃ. ایک کسی جزیے کے طور پر کپڑے آئے یا مال غنیمت میں سے کپڑے آئے تو اس میں یہ ریشم کے دھاری دار یہ چادر تھی اور ریشم کا یہ کپڑا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے پاس بھیجا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب جیسے آیا فقال کیف البسها وقد خلط فیہا ما خلط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
میں اس کو کیسا پہن سکتا ہوں، میں کیسے اس کو پہن سکتا ہوں جبکہ آپ نے اس کے بارے میں ایسا کہا ہے کہ جو یہ دنیا میں پہنیں گے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال انی لم اعطیکھا لتلبسھا، اے عمر میں نے اس لیے تمہیں نہیں بھیجا ہے کہ تم اس کو پہنو، ولیکن تبیعھا او تکسوھا، یا تو تم اس کو بیچ کر کے اس سے فائدہ اٹھاؤ یا تو کسی اور کو جسے پہننا جائز ہے اس کو پہنا دو، اس لیے میں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر، جو کپڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا تو حضرت عمر نے یہ کہہ کر اس کے بعد میں فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَىٰ أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، مکہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک چہیتا، ایک ایسا آدمی تھا جو بھائی کے برابر تھا، ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تحفے کے طور پر بھیج دیا۔ اب یہاں پر یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کسی آدمی کے لیے جو غیر مسلم ہے، مشرک ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، اس کے تعلق سے اتنا حسن سلوک کا ارادہ اور اس کے ساتھ ایسا حکم دیا جا رہا ہے، تو جو ماں باپ ہیں اگر وہ مشرک ہیں تو ان کے ساتھ کتنا حسن سلوک کے وہ حقدار ہیں، یہ بتانا مقصد ہے۔ تو یہ اس حدیث سے کئی باتیں ہمیں مستنبط ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ سونا تحفے میں اگر کوئی دیتا ہے، سونے کی انگوٹھی ہو یا کوئی اور چیز ہو، سونا دیتا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں مرد کے لیے حرام ہے، میں یہ نہیں لے سکتا آپ کا تحفہ، یہ نہ کہیں، بلکہ جو اس کے پہننے کو جسے جواز ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی ماں ہے، جو عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے، ایسوں کو آپ دے سکتے ہیں، اگر نہیں تو کم از کم اسے بکا کر جو ہے بیچ کر پھر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ اظہار کرتے ہیں کہ تحفے میں جو چیز آتی ہے اس کو بیچنا نہیں چاہیے، یہ لوگوں کا ایک گمان ہے جو بالکل غلط ہے۔ ہاں، اگر کسی آدمی نے آپ کو تحفہ دیا ہے اور اس تحفے کو آپ خواہش سے اس کی عزت و تکریم کے لیے آپ لے کر اسے نشانی کے طور پر رکھ لینا چاہتے ہیں تو یہ کوئی اور بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ تحفے کی چیز نہیں بیچ سکتے، تحفے کی چیز مجھے آئی میں دوسروں کو نہیں دے سکتا، ایسا نہیں۔ ایسے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی ایسے واقعات آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے تحفے میں دیا اور صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول جو آپ پہنے ہیں بڑی خوبصورت چادر ہے، بہت اچھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی خواہش ظاہر کرتا اس چیز کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتار کر اسے دے دیتے۔ تحفے میں آئی ہوئی چیز کسی کو دوسروں کو نہیں دینا یہ بھی غلط ہے، تحفے میں آئی ہوئی چیز ہم بیچ نہیں سکتے یہ بھی غلط ہے، تحفے میں آئی ہوئی چیز اگر مرد کے لیے حرام ہے تو وہ مجھے حرام ہے اس لیے میں منع کر دیتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، یہ کہنا بھی غلط ہے۔ آپ اسے بیچ کر فائدہ اٹھائیں یا تو اسے اپنے جسے جائز ہے ایسے لوگوں کو دے کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایسا کہنا بالکل غلط ہے اور اسلام کے خلاف یہ چیزیں ہیں جو ہم لوگ اپنی طرف سے فیصلہ لے لیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی یہ اس پورے باب کے اندر، پہلے تو یہ کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث لا کر اس میں بتایا گیا کہ ان کی ماں جو اصرار کر رہی تھی کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، انہوں نے ماں سے کہا ماں میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، ماں اگر تیرے جیسی 100 مائیں بھی اگر مجھ سے یہ کہیں کہ تو اسلام چھوڑ دے، میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اسلام کے احکام پر عمل کرنا ہے، تو والدہ اگر شرک کے تعلق سے دعوت دے رہی ہے تو یہاں پر نہیں مانیں گے۔ اور دوسرا جو یہ بتایا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والدہ کی اجازت پوچھی، ان کے ساتھ حسن سلوک کی۔ تیسرا یہ کہ زمانے جاہلیت کے دوستوں کو
دوستوں میں سے اگر کوئی کافر ہو تو اس کو بھی تحفہ دیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ختم ہو کر ہمارا جو درس نمبر 14 جو آگے بڑھ رہا ہے، جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث لائی ہے اور پھر باب باندھا ہے، لا یسب والدیہ، کوئی اپنے والدین کو گالی نہ دے، کوئی اپنے والدین کو گالی نہ دے۔ اب کیا کوئی اپنے والدین کو گالی دیتے ہیں؟ سوال یہ ہے، کوئی اپنے والدین کو معاشرے میں گالی دیتے ہیں؟ جی، وہ ایک گالی دینے والے ان کی الگ کیٹیگری ہے، برا بھلا بولنے والے ان کی ایک الگ کیٹیگری ہے، نافرمان بچے ان کو تکلیف پہنچا کر گالی کے برابر ان کو تکلیف دینے والے، یہ ایک الگ کیٹیگری ہے۔ تو اس طریقے سے دنیا کے اندر بچے ماں باپ کو گالی دینے والے بھی ملیں گے اور گالی نہیں دینے والے بھی ملیں گے، لیکن ایسے بھی ملیں گے کہ گالی تو وہ نہیں دیتے لیکن گالی دینے کا سبب بنیں گے، ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو یہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ حدیث صحیح حدیث ہے، یہاں پیش کرتے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الکبائر ان یشتم الرجل والدیہ فقالوا کیف یشتم قال یشتم الرجل ابا الرجل فیشتم اباہ و امہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی گالی دے اپنے والدین کو۔ عربی زبان میں سب کہتے ہیں گالی کو، سب کہتے ہیں گالی کو۔ ہمارے پاس عام بول چال میں چند ایسے جملے ہیں جسے ہم گالی کہتے ہیں۔ گالی جو ہمارے معاشرے میں عام زبان میں جو ہے اسی کو گالی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بد کلامی کو ہم گالی نہیں کہتے، برے القاب سے پکارنے والدین کو ہم گالی نہیں کہتے۔ ہمارے پاس چند جملے ہیں، وہ جملے ہی ہم ادا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ گالی ہے، دوسرے گالی نہیں، اس کے علاوہ ہم گالی نہیں کہتے۔ جیسے غلط زبان استعمال کرنا، برا بھلا کہنا، بد کلامی سے بات کرنا، عربی زبان میں اس کو بھی گالی کہتے ہیں۔ لوگوں کی جو کیٹیگری ہے، ان کے یہاں جو ماحول ہے گالی دینے کا، وہ الگ الگ طریقے سے ہے۔ بعض اولاد انتہائی گندی گالیاں دیتے ہیں، بہت ہی انتہائی، ایک دم گئی گزری گالیاں والدین کو دیتے ہیں۔ ماں کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر باپ اس کا نوالا نہیں بنتا ہے، ماں بن جاتی ہے۔ ماں کو بہت ساری اولاد زیادہ گالیوں سے استعمال کرتی ہے، گندے القاب سے استعمال کرتی ہے، برے الفاظ سے انہیں بلاتی ہے، بلکہ معاشرے میں ایسے الفاظ، ایسے برے لفظ ادا کرنے کے زیادہ جو ہے مستحق ماں بن جاتی ہے، باپ بہت کم ہے، جو ناپسندیدہ ماحول میں ناپسندیدہ الفاظ ادا کر کے ماں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے آپ والدین کو گالی نہ دیں، اس باب میں امام بخاری نے جو حدیث لائی ہے اس کا استدلال بڑا ہی شاندار ہے، بہت ہی شاندار استدلال آپ نے کیا ہے۔ یہ پہلے حدیث جو بتا رہے یہ مرفوع حدیث ہے، اور عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، اور نقل کرتے ہیں کہ آدمی والدین کو گالی دینا یہ بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ جان لیں کچھ خرابیاں ہمارے زمانے میں ہیں، جو دور جو گزر رہا ہے اس زمانے میں ہے، اور جو عرب کے جو جاہل تھے ان لوگوں کے اندر بھی ایک الگ طریقے سے جہالت تھی، وہ بھی استعمال کرتے تھے، لیکن ان کے یہاں والدین کو گالی دینے کا کہیں ماحول نہیں تھا۔ زمانے جاہلیت میں بھی، عرب کے جاہلوں میں بھی والدین کو گالیاں دینا ایسا ماحول ان کے اندر نہیں تھا، حالانکہ جہالت تھی، اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے زمانے کا یہ مزاج نہیں تھا کہ والد کو گالی دیا جائے، والدین کو گالی دیا جائے، یہ مزاج بھی نہیں تھا۔ ضروری نہیں کہ براہ راست اپنے والدین کو گالی دیں، یہ ضروری نہیں کہ ڈائریکٹ اپنے والدین کو گالی دیں، بلکہ سامنے والے کو آپ گالی دیتے ہیں تو وہ آپ کے والدین کو گالی دیتا ہے، سامنے والے کو آپ کچھ تکلیف پہنچاتے ہیں آپ کے والدین کو وہ گالی دیتا ہے،
اور عموماً ماں کی گالی معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے. کچھ بھی اسے دھکا پہنچ جاتا ہے فوراً آپ کی ماں کی گالی دے گا. اس طریقے سے یہ سبب بھی نہ بنے. آپ کسی ماں باپ کو گالی، اپنے ماں باپ کو گالی تو نہیں دیتے ہیں، لیکن سبب بھی نہیں بننا چاہیے. احتیاط کرنا چاہیے کہ کوئی ہمارے والدین کو گالی دے. آپ اگر کسی کو گالی دیتے ہیں یا آپ کسی کے والد کو گالی دیتے ہیں، اس کے جواب میں وہ آپ کے والد کو گالی دیتا ہے. آپ کسی کے ماں کو گالی دیتے ہیں، اس کے جواب میں وہ آپ کی والدہ کو گالی دیتا ہے، یا آپ اس کو گالی دیتے ہیں یا وہ آپ کے والدین کو گالی دیتا ہے. تو یہ تمام چیزیں نبی علیہ السلام نے فرمایا براہ راست گالی ہی دینا ہی نہیں، بلکہ اگر آپ کسی دوسرے لوگوں کو ٹھیس پہنچائیں گے، ان کو گالیاں دیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ اس کے بدلے میں آپ کو گالیاں دیں گے. تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک اور حدیث جو اس کے متعلق لے کر کے آ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. من الکبائر یقول من الکبائر عند اللہ تعالیٰ ان یستسب الرجل لوالدہ. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والد کو گالی دینے کے لیے نشانہ بنائے. تو اس سے بھی یہ ملتی جلتی حدیث ہے، اور اسی باب میں یہ ہے کہ یہاں پر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ والد کو گالی دینا گناہ کبیرہ میں سے ہے. بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں براہ راست اپنے والد کو گالیاں دیتے ہیں. یہ ہم کو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. بعض حضرات بعض لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، جیسے تیری ماں، اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں وغیرہ. یہ پلٹ کر کے آپ کو کہہ دیتا ہے، آپ کی ماں کو کہہ دیتا ہے، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک آدمی ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بنا، وہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے شمار ہو گیا. ہم سبب نہیں بننا چاہیے. جو ڈائریکٹ گالی دے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، جو سبب بنے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. تو معاشرے میں بعض ایسے حرکات، ایسے الفاظ جو ادا کرتے ہیں تو وہ گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اس کو کبیرہ گناہ نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. مثلا کسی کو نام لے کر ہم بلاتے ہیں، بڑا آدمی ہے، عمر میں بڑا ہے، علم میں بڑا ہے، ہم اس کو نام لے کر کے اس کا نام لے کر بلانا تو شریعت میں منع نہیں ہے. نام لے کر بلانا شریعت میں گناہ نہیں ہے، لیکن معاشرے کے چند عادات ہیں، اطوار ہیں، اخلاق ہیں، کچھ تربیت ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے سے بڑی عمر والے کو ہم لوگ جو عزت دینا ہے وہ عزت کے ساتھ اس کو بلانا ہے. اگر ہم کسی بڑے عمر والے آدمی کو اسے نام لے کر کے بلا دیں تو پلٹ کر وہ ہمارے ماں باپ کو گالی دے گا کہ کیا تیرے ماں باپ نے یہی تربیت کی ہے. ماں باپ کو گالیاں دے گا. یہ سبب جو بنتے ہیں، ہم کسی بڑے آدمی کو ہم اسے برے القاب سے یا اس کے نام سے پکارنے کے بعد ہم سبب بنے تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے. بعض ایسے حرکات، ایسے الفاظ ہیں جو شریعت کی نظر میں گناہ نہیں سمجھے جا رہے ہیں، بلکہ ہم لوگ سبب بن جاتے ہیں گناہ کا. ایک تو گالی دینا گناہ ہے، اور پھر دوسرا ماں باپ کو سبب بنانا یہ گناہ کبیرہ ہے. سبب بنانا، ہم ان کے والدین کو گالیاں دیں یا ان کو گالیاں دیں، یہ سبب بن جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی سے آپ مال لیتے ہیں، کسی کے پاس آپ قرض لیتے ہیں، کسی کے پاس کوئی چیز آپ ادھار لیتے ہیں، آپ اسے نہیں لوٹاتے تو اس کے بدلے میں وہ آپ کو گالیاں دے گا، آپ کے والدین کو گالیاں دے گا، آپ کے والد کو گالیاں دے گا، آپ کی والدہ کو گالیاں دے گا. تو یہ جو سبب بنے، کسی گاڑی کے معاملے میں ہو، کسی دکان کے معاملے میں ہو، کسی گھر کے معاملے میں ہو، یا قرض لینے کے بارے میں ہو، پیسہ لینے کے بارے میں ہو، ادھار، تو جملہ آپ ان کو خیر پہنچائیں، والدین کو برے الفاظ اور پھر گالیاں آپ پہنچانے سے بچیں یا سبب بننے سے بچیں. دوسرا باب پھر شروع ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یہاں پر صاف طور سے ذکر کرتے ہوئے. یہ بھی اسی کے متعلق ہے کہ والدین کی حق تلفی کرنا، والدین کی حق تلفی کر کے دنیا کے اندر بھی سزا اور آخرت کے اندر بھی
سزا کے مستحق ہونا، اس کے بارے میں ایک باب امام بخاری رحمہ اللہ لاتے ہیں، باب عقوبۃ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، والدین کی حق تلفی، والدین کی واجبی حق ادا نہ کرنا اور والدین کی حق تلفی کرنا، یہ نافرمانی کی سزا ہے یا حق تلفی کی سزا ہے، جس کے بارے میں کہا کہ سزائیں دو طرح کی ہوتی ہیں، سزائیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک سزا دنیا میں ملتی ہے، ایک سزا آخرت میں ملتی ہے۔ لیکن والدین سے جو حق تلفی ہوتی ہے، حق تلفی ہم کر رہے ہیں، والدین کی اگر نافرمانی کر رہے ہیں تو ہم کو اس کی سزا دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی اس کی سزا ہم کو ملے گی۔ تو اس کے متعلق حدیث لاتے ہیں، ان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ذنب اجدار ان يعجل لصاحب العقوبہ مع ما يدخر له من البغي وخطیۃ الرحم۔ یہاں پر حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم اور خطۂ رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جس کے مرتکب کو دنیا میں بھی سزا دیا جائے گا اور آخرت میں بھی سزا دیا جائے گا، دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں، ایک ظلم ہے، ایک رشتے ناتوں کو توڑنا ہے۔ رشتے ناتوں کو توڑنا گناہ ایسا گناہ ہے اور ظلم یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ دو گناہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی، آخرت میں تو اس کے لیے سزا ہے ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی اور آخرت میں بھی اس کے لیے سزا باقی رہے گی۔ یہاں پر یہ پیش کرتے ہیں کہ رشتہ داری میں، رشتہ داری کو کاٹنا، اس میں اس رشتہ داری کے اندر سب سے زیادہ جو حق رکھتا ہے وہ کون سی رشتہ داری ہے؟ والدین۔ والدین رشتہ داروں میں سب سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں۔ اب ان کے تعلق سے اگر بچے اپنے رشتے ناطے کو توڑ لیں، والدین سے بات کرنا چھوڑ دیں، والدہ سے بات کرنا چھوڑ دیں، والد سے بات کرنا چھوڑ دیں، خطۂ رحمی ان سے شروع کریں، اور یہاں یہ سب سے زیادہ جو حق ہے رشتوں کا، اس کے اندر ایسا والدین سے اگر کٹ کر رہنا ہے تو یہاں پر جو قریبی جو رشتہ دار جو بتائے گئے ہیں سب سے زیادہ حق رکھنے والے، ماں باپ کی حق تلفی شمار کی گئی ہے، دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی ایسے آدمی کو جو والدین سے اپنے رشتے کو توڑ لیتا ہے، آخرت میں تو اس کی سزا باقی ہے ہی۔ اہل علم کہتے ہیں جو اپنے والدین پر ظلم کرتا ہے، اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ جو والدین کے ساتھ ظلم کرتا ہے، والدین کے ساتھ اپنے رشتے کو توڑتا ہے، تو اکثر اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اولاد کو، اس کی اولاد کو نافرمان بنا دیتے ہیں۔ جو اولاد اپنے والدین کی حق تلفی کرے، جو اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرے، جو اولاد اپنے والدین کے اوپر ظلم کرے، جو اولاد اپنے والدین سے رشتہ توڑ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سزا کے طور پر اس کی اولاد کو اس کے لیے نافرمان بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اہل علم نے یہی بتایا کہ یہ سزا ہے اس باغی کی، ایسے آدمی کی جو اپنے والدین کو دنیا کے اندر اسے ظلم دیتا ہے اور ان سے رشتہ توڑ لیتا ہے۔ ایک دوسری روایت بھی یہاں پر پیش کرتے ہیں جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الادب المفرد ہے، اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح حدیثوں کو بھی لایا ہے اور ضعیف حدیثوں کو بھی یہاں پر صحابہ کے اثر کو بھی نقل کیا ہے، ان کے قول کو بھی نقل کیا ہے، اور مرفوع حدیثیں، صحیح حدیثوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں لائیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ صحیح حدیثیں، صحیح حدیثوں میں بھی سب سے جو اعلیٰ درجے کی حدیثیں تھیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس کو درج کر دیا۔ اس کے علاوہ جو حدیثیں امام بخاری کے پاس آئیں تو ان کو الادب المفرد اور اس کے علاوہ جو آپ کی کتابیں ہیں اس میں آپ نے اس کو نقل کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، سب سے پہلی وجہ اہل علم نے یہ بتایا ہے کہ اس کتاب الادب المفرد میں ضعیف حدیثیں لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے راوی ضعیف ہیں، اس کے راوی مجہول ہیں، یہ آپ کو بتانا یہ مقصد ہے۔ دوسرا یہ مقصد یہ ہے کہ بعض صحیح حدیثوں میں وہی عبارت رہتی ہے جو اس ضعیف حدیث میں رہتی ہیں، تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث
راوی کے اعتبار سے تو ضعیف ہو گئی، لیکن اس کا مفہوم، اس کی جو عبارت ہے وہ صحیح حدیثوں میں نقل کی گئی ہے اور صحیح حدیثوں میں موجود ہے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو دوسری روایت جو لا رہے ہیں، جس کے راوی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تقولون فی الزنا وشرب الخمر والسرقہ قلنا اللہ ورسولہ عالم قال ہن الفواحش وفیہن العقوبہ الا انبئکم باکبر الکبائر الشرک باللہ عز وجل وحقوق الوالدین وکان متقیا فاحتفظ قال والزور۔ یہاں پر اس حدیث کو لائے ہیں، یہ حدیث جو بتا رہے ہیں سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے، یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر جو راوی ہیں، اس کے اندر جو پیش کرنے والے جو راوی ہیں حکم بن عبد الملک القیسی، یہ مجہول راوی ہیں، یہ ضعیف راوی ہیں، تو اس لیے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا ما تقولون فی الزنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زنا کے بارے میں اور شراب پینے کے بارے میں اور چوری کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا قلنا، ہم نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یاد رکھیں جو اس طرح کہتے ہیں صحابہ کرام، تو یہ نہیں کہ صحابہ کرام کو اس کے بارے میں معلوم نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جبکہ شراب حرام ہوئی اس کے بارے میں معلوم ہے، زنا کے بارے میں معلوم ہے، اور پھر چوری کے بارے میں ہاتھ کاٹ دیے جائیں معلوم ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی تکریم کرتے ہوئے صحابہ کرام کہتے کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ عموماً ہوتا کیا ہے، ہم میں سے چند احباب بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، اگر ہمارے اہل علم میں سے، علماء میں سے، یا جو جانتے ہوئے احباب ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک حدیث پڑھ کر کہیں گے اس کو یہ آپ کو یہ معلوم ہے مسئلہ، تو کہیں گے ہاں مجھے یہ مسئلہ بھی معلوم ہے، اس کے بعد کا مسئلہ بھی معلوم ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے، مجھے وہ بھی معلوم ہے۔ نہ وہاں پر علماء کو بولنے دیں گے، نہ جو اس میں جانتے ہیں ان کو بولنے دیں گے، بلکہ وہ اپنی زبان کو اور زیادہ بڑھائیں گے، وہاں پر اہل علم کا خیال نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ کئی محدثین نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اہل علم کا اعتبار اور ان کی تکریم کرتے ہوئے معلوم چیزوں کو بھی آپ نے نہیں بتایا اور کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ شراب کے بارے میں، زنا کے بارے میں اور چوری کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو وہاں پر صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب بے حیائی کے کام ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہن الفواحش، یہ سب بے حیائی کے کام ہیں۔ الفواحش یہ بے حیائی کے کام ہیں، لیکن اہل علم نے الفواحش کو یہ کہا ہے کہ الفواحش جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں پر گناہوں میں حد سے زیادہ تجاوز کر دینے کے بعد ہی یہ لفظ آتا ہے۔ یہ گناہ ہے، اور ایک گناہ کے بعد انسان اس گناہ میں جب حد سے زیادہ تجاوز کر دیتا ہے، شراب پینا گناہ ہے، لیکن حد سے زیادہ شراب پی رہا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے اور لوگوں کو پینے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ اور پھر ایک چیز یہ ہے زنا ہے، زنا گناہ ہے، آدمی زنا بھی کر رہا ہے اور کھلے عام زنا بھی کر رہا ہے، اور زنا کر رہا ہے اور اپنی شان بھی کر رہا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے، اور پھر زنا کرنے کے لیے دوسروں کو بھی ابھار رہا ہے۔ جب یہ گناہوں میں حد سے زیادہ تجاوز کر دے تو ایسے جو الفاظ، ایسے معاملات آتے ہیں تو وہاں پر یہ الفاظ آتا ہے، اہل علم کہتے ہیں ہن الفواحش، یہ ایسی جگہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ جہاں پر گناہ ہو رہا ہے لیکن گناہوں میں حد سے زیادہ تجاوز کرنے کے بعد یہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب بے حیائی کے کام ہیں اور ان میں سزا بھی ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا وفیہن العقوبہ، اس میں سزا بھی دی جائے گی اس گناہ کے پاداش میں۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا میں گناہ جو بڑے گناہ ہیں وہ بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ آپ کو نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا کہ بتائیے۔ اللہ کے رسول کہا
الشرک باللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ پھر فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ وکان متکئا فاحتفظ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے ٹیک چھوڑ کر کے کہا قال والزور، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ جھوٹی بات کرنا، جھوٹی بات کرنا، یہ بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ کہا۔ آج ہم سب سے آسان، سب سے جو ہم لائٹ لے رہے ہیں وہی جھوٹ ہے۔ زنا جس سے ہم ڈرتے ہیں، چوری جس سے ہم ڈرتے ہیں، اور پھر شراب جس سے ہم نفرت کرتے ہیں، یہ گناہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر، اللہ کے نبی نے کہا کہ بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ کیا میں آپ کو نہ بتلاؤں؟ یہ کہتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا۔ اصل یہ لفظ امام بخاری کو یہاں پر پیش کرنا تھا، جو ہمارا یہ باب ہے، عقوبۃ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنے کی سزا۔ اس بات کو لانے کے لیے امام بخاری نے اس حدیث کو لایا۔ یہی جملہ ہمارے درس کا اصل لفظ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا یہ گناہ ہے، یہ سزا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کے نبی بڑے گناہوں میں بڑا گناہ بتانے کے لیے آپ علیہ السلام نے دیوار کو چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے ایک حدیث ہماری اس درس میں گزری، اس سے پہلے اس کے متعلق ہمارے پاس درس میں، اسی کتاب میں، اسی درس میں ایک حدیث گزری ہے، وہ کون بتائیں گے؟ جھوٹی گواہی دینے کے بارے میں ایک حدیث ہم نے اس سے پہلے پڑھی۔ جی وہ حدیث کیا تھی؟ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا جو گناہ ہے، والدین کو گالی دے اور پھر اس میں جھوٹی گواہی دے، اور جھوٹی بات کرے یا جھوٹی بات کی گواہی دے۔ اس سے پہلے ہم نے درس میں، ہماری پچھلے درسوں میں یہ حدیث گزر چکی ہے۔ تو اس وقت راوی حدیث نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پیش کر رہے تھے کہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹ بولنا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگا کر دیوار کو بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے یہ بتانے کے لیے دیوار کا ٹیکا چھوڑ دیا، اور ٹیکا چھوڑنے کے بعد بار بار اس بات کو دہراتے رہے، بار بار بات دہراتے رہے کہ جھوٹی گواہی دینا یہ بڑا گناہ ہے۔ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم صحابہ نے سوچا کہ کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جاتے، ہم نے اپنے دل میں یہ گمان کیا۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ بڑے گناہوں میں سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹی بات کرنا، یہ بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ تو یہاں پر یہ حدیث لا کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ نافرمانی نہ کی جائے، اس کی سزا انسان کو مل کر ہی رہے گی۔ تو یہاں پر یہ باب ختم ہوتا ہے۔ تو گویا آج کے درس نمبر 14 میں جو ہم نے باتیں سیکھی ہیں وہ 4 طرح کی ہیں۔ نمبر 1، والدین کو گالی دینا یہ گناہ ہے، گالی نہ دیں، والدین کو گالی نہ دیں یہ گناہ ہے۔ دوسرا یہ گالی دینے کا سبب بھی نہ بنے، گالی دینے کا سبب بھی نہ بنے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم دوسروں کو گالی دیتے ہیں تو وہ ہمارے والدین کو گالی دیتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے، ہم نے دوسرے باب میں پڑھا، والدین کی حق تلفی نہ کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں، اس کی سزا ہم کو دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ نمبر 4، بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جھوٹی بات کرنا، یہ بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ یہ 4 باتیں آج ہم نے ہمارے اس درس نمبر 14 میں ہم نے سیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ایسے کبیرہ گناہ جو بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ ہیں، بے اکبر الکبائر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے بڑے گناہوں سے بچنے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ اللہ ہمارے والدین کو نہ ہم براہ راست گالی دیں، بلکہ وہ گالی دینے کا سبب بھی ہم نہ بنیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی حق تلفی کرنے سے بھی بچائے، اور دنیا میں بھی اللہ ہمیں سزا سے بچائے، آخرت میں بھی اللہ ہمیں سزا دینے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔
اور بڑے گناہوں میں سے جو نافرمانی کی جو 3 باتیں بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، بچائے رکھے۔ رب العالمین ہم تمام کو جو باتیں سن رہے ہیں، سننے والے کو اور کہنے والے کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك